ایک وقت کی بات ہے، ایک خوبصورت وادی میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام حاجی ابراہیم تھا۔ وہ ایک سادہ نیک دل اور خداترس انسان تھا۔ اس کے پاس چند جانور تھے، ایک چھوٹا سا کھیت اور ایک خاص گھوڑا جسے وہ شاہین کہہ کر پکارتا تھا۔ شاہین نہایت خوبصورت، تیز رفتار اور سمجھدار گھوڑا تھا۔ حاجی ابراہیم اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ جب کبھی وہ کھیتوں میں جاتا، شہر کے سفر پر نکلتا، شاہین ہی اس کا ساتھی ہوتا۔ گاؤں کے بچے اس گھوڑے کو دیکھ کر خوش ہو جاتے اور بڑے لوگ اس کی تیزی اور وفاداری کی مثالیں دیتے۔ ایک دن اچانک آندھی اور بارش کا طوفان آیا۔ حاجی ابراہیم شاہین کے ساتھ شہر سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک بڑی ندی کا پل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پل پار کرنے کی کوشش میں شاہین کا پاؤں پھسل گیا اور وہ ایک جانب گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ جب حاجی ابراہیم نے دیکھا کہ اس کا عزیز گھوڑا چلنے سے قاصر ہو گیا ہے تو اس کا دل بھر آیا۔ وہ فوراً شاہین کے پاس بیٹھ گیا، اس کے جسم کو سہلایا اور دل سے دعا کی، آ اللہ، یہ تیرا مخلوق ہے اور میرے لیے بہت قیمتی ساتھی، اس کی مدد فرما۔ حاجی ابراہیم نے کچھ گاؤں والوں کی مدد لی اور زخمی شاہین کو بڑی احتیاط سے واپس کھیت تک لے آیا۔ اس نے فوراً مقامی حکیم کو بلایا۔ حکیم نے معائنہ کر کے بتایا کہ گھوڑے کا اگلا پاؤں ٹوٹ چکا ہے اور شاید وہ کبھی دوڑ نہ سکے۔ گاؤں والوں نے مشورہ دیا، ابراہیم بھائی، اس گھوڑے کو ذبح کر دو، فروخت کر دو، زخمی جانور اب کسی کام کا نہیں۔ لیکن حاجی ابراہیم نے بہت پرسکون لہجے میں کہا، میں اسے تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک سانسیں باقی ہیں۔ اس نے میری بے شمار خدمت کی ہے، اب اس کا وقت ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں۔ وہ روزانہ اپنے ہاتھوں سے شاہین کے زخم دھوتا، دوا لگاتا اور اسے تسلی دیتا۔ شاہین کی آنکھوں میں درد کے ساتھ ساتھ شکر گزاری بھی تھی۔ کئی ہفتے گزر گئے، شاہین آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگا۔ حاجی ابراہیم نے خاص طور پر ایک نرم زمین پر اس کے چلنے کی مشق شروع کروائی۔ وہ دن رات محنت کرتا، کبھی تھکتا نہیں اور ہر وقت اللہ سے دعا کرتا۔ اس کی شفقت دیکھ کر لوگ حیران ہوتے۔ ان میں سے کچھ شرمندہ بھی ہوتے کہ وہ جانور کو چھوڑ دینے کا مشورہ دے رہے تھے۔ اب حاجی ابراہیم اسے ہل کے کام پر نہیں لگاتا بلکہ بچوں کو اس پر سیر کراتا، بزرگوں کو سواری دیتا۔ اس نے شاہین کے لیے ایک خاص سایہ دار کمرہ بنوایا جہاں وہ آرام سے رہتا۔ گاؤں والے اب شاہین کی صحت یابی کو ایک معجزہ کہتے۔ یہ گھوڑا میرے لیے کسی دولت سے کم نہیں، یہ میری وفا کا نشان ہے اور ایسے ساتھی کو میں کسی قیمت پر بیچ نہیں سکتا۔ اس کہانی کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ علماء نے اس پر خطبے دیے اور کہا، یہ وہی رحم ہے جس کا درس ہمیں نبی اکرم نے دیا، جو جانوروں پر بھی رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ حاجی ابراہیم کی نیکی اور وفا کا بدلہ اللہ نے دنیا میں بھی دیا۔ اس کی کھیتی میں برکت ہو گئی، گاؤں کے لوگ اس کی عزت کرنے لگے اور اس کے بچے بھی نیک سیرت بنے۔ جب حاجی ابراہیم کا انتقال ہوا تو شاہین اس کی قبر کے پاس کئی دن تک کھڑا رہا، جیسے کوئی دوست اپنے ساتھی کا فراق برداشت نہ کر پا رہا ہو۔ گاؤں والے روتے ہوئے کہتے، یہ ایک جانور کی وفا ہے اور ایک